بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہم نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، قبلہ کسے کہتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں، قبلے کے معنی کیا ہے۔ قبلے کے معنی ہیں سمت توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ قبلہ کہتے ہیں جس طرف رخ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ عبادات صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہمارا رخ، ہماری توجہ، ہمارا دھیان ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نہ تو مشرق میں ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، یہ تمام جہتوں سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ پھر ہم جس طرف مرضی رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اے نبی، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ مشرق و مغرب کی سمتوں سے بے نیاز ہیں۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، بس تم جس طرف بھی رخ کرو گے تم اللہ کو پاؤ گے۔ فأینما تولوا، تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فثم وجہ اللہ، تو تم اللہ کو اسی طرف پاؤ گے۔ تو ہونا تو در حقیقت یہ چاہیے کہ جی جس طرف بھی ہمارا رخ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں ہمارے لیے ایک خاص جہت اور ایک خاص رخ کی طرف عبادت کرنے کے لیے ہمیں پابند کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ عبادت میں یعنی نماز میں جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو روایات میں، احادیث میں، مستند احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے لیے بیت اللہ ہی کو مقرر کیا گیا تھا جہاں رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن پھر آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں ادا کی ہیں۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے یہ حکم آیا تھا، اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ آپ کی دلی چاہت اور تمنا یہی تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے دیں کہ میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کروں۔ اسی بات کو ذکر کیا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ مبارک اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دل کی بات کو پورا کر دیا، چنانچہ اب آپ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جس قبلے کی طرف راضی ہیں ہم آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اس میں خاص طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے قیامت تک آنے والی امت کو یہ حکم دے دیا گیا کہ نماز میں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام کا لفظ آیا ہے، قبلے کا لفظ نہیں آیا، بیت اللہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا فولی وجہ کا قبلہ تھا، قبلہ کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیجیے، یہ بھی نہیں کہا فولی وجہ کا بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف کر لیجیے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ شطر کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے نصف کے اور ایک معنی آتا ہے سمت کے، اور یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد سمت ہے، سمت ہے، اور مسجد حرام کا ذکر کیا گیا ہے، بیت اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ چونکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام نے پھیلنا تھا اور مسلمانوں نے پیدا ہونا تھا، اور مسلمانوں نے چونکہ نماز ادا کرنی تھی، تو ایک رخ دیا گیا ہے، اور وہ رخ بیت اللہ کا نہیں دیا بلکہ مسجد حرام کا کہا گیا۔ مسجد حرام کا اس لیے کہا گیا کہ مسجد حرام جو ہے اس کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور چاروں طرف سے اس کی جو ہے وہ محاذات، یعنی اس کی سمت کا ہونا یہ آسان ہے بنسبت بیت اللہ شریف کے۔ بیت اللہ جو ہے وہ چھوٹی جگہ ہے، اس کے محاذی ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس میں بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر 45 ڈگری تک کا اگر فاصلہ بھی یعنی رد و بدل بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا میں جہاں کہیں رہنے والے بھی، اب جیسے ہم پاکستان میں رہنے والے جو ہے وہ ہم اپنا رخ جو ہے مغرب کی طرف کرتے ہیں، اب مغرب کی طرف ہمارے جو ہے وہ سمت مسجد حرام ہے، یعنی مسجد حرام کی سمت ہے۔ اب سمت میں اس میں اگر تھوڑا بہت فرق بھی آ جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتہائی آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، لیکن جو ذکر ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اب بیت اللہ شریف مسجد حرام میں ہی ہے، تو اس لیے مسجد حرام کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی سمت ہو جائے، یعنی اس طرف ہو جائے۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں نماز کے وقت اپنا رخ، اپنی چہرہ مسجد حرام کی طرف کرتے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر ہی بیت اللہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف حقیقتاً ہمارا رخ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی کا مقرر کردہ یہ سمت ہے تاکہ اس میں اتحاد و اتفاق نظر آئے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک نقطے پر متفق ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص حکمت تھی، اس لیے ایک طرف ہمیں توجہ کرنے کو کہا گیا، یعنی سمت قبلہ ہمارے لیے مقرر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔